نبی میں مست ہیں، ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے، سب نے چمک الگ الگ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی وثبت قلوبنا علی دینک وثبت قلوبنا علی طاعتک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے معزز اور محترم دوستوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ محفل میں، جو جمعے کی ہفتہ وار محفل ہوتی ہے، تو سلسلہ شروع کیا تھا قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں، اور وہ سلسلہ اسلامی عقائد اور عصر رواں، اور یہی سلسلہ کئی محافل جاری رہے گا کہ اسلامی عقائد اور عصر رواں، عصر کہتے ہیں دور کو، تو موجودہ دور اور اسلام، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے میں نے گزشتہ جو میں تفصیل بیان کی تھی، تو اب روحانیت پر بات کرتے ہیں۔ پچھلے جو میں تھوڑا سا کر کے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وقت ختم ہو گیا تھا، اور آج بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ ہماری زندگی کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہر آنے والا دن ہماری عمر سے ایک دن کم کر دیتا ہے، ہر آنے والا گھنٹہ ایک گھنٹہ کم کر دیتا ہے، ہر آنے والا لمحہ ایک لمحہ کم کر دیتا ہے۔ تو یہ دنیا سے ہم دور اور اپنی قبر سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس پر ہم خوشی منا رہے ہیں سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں۔ چاہے یہ کہ وہ کامیابی سے گزری ہو یا نہ گزری ہو، جشن منا رہے ہیں، فنکشن منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہو رہا ہے نا؟ ذرا سا گھوم کے نہیں دیکھتے کہ ہر آنے والا دن ہماری قبر سے، یا تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قبر جو ہے جنت کے محلوں میں سے ایک، باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے چاہا کہ یہ بیان کروں۔ تو روحانیت اس کا امتزاج ہے، دور رواں کا اور دین اسلام کا، اگر سمجھیں اسے۔ اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کی بندگی سے پیدا ہوتا ہے۔
اللہ کی بندگی سے پیدا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن اور انس کو محض ہم نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. تو پتہ چلا اللہ کی بندگی دراصل عبادت ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، کسی سے بھائی چارے کی صورت میں ہو، کسی کی اصلاح کی صورت میں ہو. بات سمجھ رہے ہیں میری جو سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ کسی کو برائی سے روکنے کی صورت میں ہو، کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانے کی صورت میں ہو، کسی کا مال کا نقصان ہو رہا ہے اس کے نقصان سے اسے بچانے کی صورت میں ہو، یہ سب بندگی میں آتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے نا یہ، اور حکم کی بجا آوری ہی بندگی کہلاتی ہے. اب وہ نماز کی صورت میں بھی ہے، روزے کی صورت میں بھی ہے، زکوٰۃ کی صورت میں بھی ہے، حج کی صورت میں بھی ہے، اور حقوق العباد کی صورت میں بھی ہے. دونوں صورت میں بندگی ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں تو روحانیت ہے ہی اس حسن کا نام جس میں بندگی ہو. لوگ سمجھتے ہیں بابا بن جانا روحانیت ہے، بڑا سا جبہ پہن لے، چادر ڈال لے، یہ بڑے بال بڑھا لے، کبھی نہایا نہ ہو، 50 انگوٹھیاں چڑھا لے ہاتھ پہ، بڑا بڑا روحانی ہے. سڑی بھی بدبو آ رہی ہو، غسل کرنے کا طریقہ نہ بتاؤں، جب سے پیدا ہوا ہے ناپاک کا ناپاک ہی رہا ہو. تو آج یہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس معاشرے میں، کیونکہ لوگ اب اس بگاڑ کے سبب سے لوگ اندھی تقلیدیں کر رہے ہیں اور ہدایت کی راہ کی طرف نہیں جا رہے، کیونکہ ہدایت کے لیے تو قرآن نازل ہوا، اس کو تو ہم نے جزدان میں لپیٹ کر بہت قیمتی کپڑا چڑھا کر چوم چاٹ کے اوپر رکھ دیا. راہ ہدایت کہاں سے ملے اور کیسے ملے اور کیوں کر ملے؟ کیوں کر کا سوال اس کو سمجھو، کیوں کر ملے. ابے بھائی جب تم ہدایت کے طالب ہی نہیں ہو تو کیوں کر ملے گی تمہیں؟ تمہارے ہدایت کے لیے جو چیز آئی تھی تم نے اس کو لپیٹ کے اوپر رکھ دیا کہ چھونا مت اس کو. شاید یہی فیڈ کرایا گیا ہے دوسرے لوگوں نے، اور اس پر بڑی بڑی تقریر ہے کہ ہم یوں لپیٹ کے رکھتے ہیں، ہم یوں لپیٹ کے رکھتے ہیں. تو قرآن کی تخصیص تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام، ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے جب وہ لکھی جاتی ہے. کئی موضوع بھی ہوتے ہیں، مختلف چیپٹر ہوتے ہیں. تو قرآن کا موضوع کیا؟ قرآن کا موضوع انسان، بنی نوع انسان، ہم آپ اور ہم جیسے بہت سارے، کیونکہ ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے. اور قرآن کا مخاطب جو کتاب لے کر آیا. قرآن کے مخاطب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ وہی اس کو سمجھاتے ہیں، وہی پڑھ کے بتاتے ہیں. انہوں نے ہی کہا یہ ہے حدیث مطلوع، وہی یہ مطلوع ہے. انہوں نے کہا یہ وہی غیر مطلوع ہے. تو اتنا بہترین سمجھانے والا اور اتنا بہترین ہدایت کا راستہ اور اتنی بہترین اشرف المخلوق، اور پھر بھی بیرہ روی کا شکار، پھر بھی بیرہ روی کا شکار. تو وجہ یہ ہے کہ جو ہدایت کے لیے آیا تھا اس کو ہم نے لپیٹ کے اوپر رکھ دیا، اور جو ہدایت نہیں تھی اس کو ہدایت سمجھ کے عمل کرنے لگے. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. لگ پتہ جائے گا ایک دن. بہرحال میں بات کر رہا تھا، اور قرآن کی اصطلاح میں یہ بندگی جو ہے نور کہلاتی ہے، نور کہلاتی ہے. اس کی 2 اقسام ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں. اول وہ چمک اور جاذبیت جو روح سے نکل کر پیشانی پہ چمکتی ہے، جو روح سے نکل کر پیشانی پر چمکتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے. سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بِسِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ اثر السجود. یعنی سجدہ عبادت ہے نا اللہ کی، اس کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں، یعنی کہ پیشانی پر، ان کے چہروں پر نمایاں ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اور دوسری روشنی وہ جو شعرائے حیات
میں پھیل جاتی ہے، زندگی کی شاہراہ میں پھیل جاتی ہے. وہ بھی قرآن میں، یہ بھی قرآن میں. قرآن پاک کی 30 سے 35% آیات جو ہیں وہ حقوق اللہ کی عبادت کے متعلق ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور 65% جو ہیں وہ شارع زندگی کے متعلق ہے کہ زندگی کیسے گزارے انسان. سارے معاملات ہیں اس میں، ہم اس کو نہیں سمجھتے، اس پر غور نہیں کرتے، تاکہ انسان کو بھٹکنے یا ٹھوکر کھانے سے بچایا جائے، کل کو کوئی عذر نہ رہے. سورہ حدید آیت نمبر 28 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا میں کئی بار بتا چکا ہوں. دل کا جاری ہونا اس کو نہیں کہتے کہ دل اللہ اللہ بول رہا ہو. دل کا جاری ہونا اس کو نہیں کہتے کہ دل اللہ اللہ بول رہا ہو. یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو. بڑے بڑے فراڈیے بھی بڑے ہیں. دل دراصل ایک آرگن ہے، ایک مشین ہے، جسٹ لائک اس میں جو فیڈ کرو گے یہ وہی بولنا شروع کر دے گا. تو یہ تو پریکٹس ہے. اصل میں اللہ کا ڈر یہ ہے کہ ہر اٹھنے والے قدم پر آپ کو یہ خیال ہو کہ کہیں اللہ کی ناراضگی تو بول نہیں دے رہا. اور یہی تقویٰ کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اس کا محبوب ناراض تو نہیں ہو جائے گا جو میں کام کرنے جا رہا ہوں. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہی اللہ سے ڈرنا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یوں انشاءاللہ تھا، دل جاری ہو گیا. اور جب کرتوت دیکھو پیچھے تو دھوکہ دہی، جھوٹ بولنا، فراڈ، تو اس کو دل جاری. اس کو پریکٹس کرتے ہیں، اس کو پریکٹس کہتے ہیں. باہر کیا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور رسول کی بات مانو. آ گیا لا الہ الا اللہ، اس میں محمد رسول اللہ بھی آ گیا. اگر سمجھے تو اللہ تمہیں دوہری رحمت سے نوازے گا اور ایک ایسا نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم زیادہ حیات کو طے کرو گے. یہ جائے اسی حیات میں چلنا ہے نا ہم ابھی، اس روشنی میں. اور یقیناً اندھیرے میں کچھ دیکھنا اور چلنا مشکل ہوتا. نہ اندھیرے میں آدمی چل سکتا ہے، آنکھوں میں روشنی ہے، آنکھوں میں روشنی ہے، لیکن اس کو دوسری روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے استعمال کے لیے. اب یہاں کی لائٹیں بند کر دی جائے اور کسی سے کہا جائے بغیر لائٹ کے کوئی دیکھ کر یہ ذرا پڑھ لینا، یہ کیا لکھا ہے پڑھ لینا، کوئی پڑھ سکتا ہے؟ اسی طرح سے زندگی گزارنے کے لیے بھی روشنی چاہیے ہدایت کی. اور وہ ہدایت کی روشنی قرآن اور سنت رسول اللہ کی صورت میں ہمارے پاس آ گئی. اب ہم اپنے من سے اپنا مطلب نکال کے ان کو بیچنا شروع کر دیں، اپنی بات پوری کرنے کے لیے وہ آیت پیش کرنا شروع کر دیں، وہ بھی آدھی. تو یہ بڑی زیادتی ہے. اور یہ دھوکہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ دھوکہ اپنے ساتھ ہے. آپ کا موقف قرآن کی روشنی میں ہونا چاہیے. آیت مبارکہ آپ کے موقف کی روشنی میں نہیں ہونی چاہیے، آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ کا موقف ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ اچھا جی، زندگی سے اس نور کا تعلق وہی ہے جو پھول سے خوشبو کا، پھل سے رس کا. رس جانتے ہیں نا، جوس. بڑے شوقین ہیں پینے کے لوگ، میں بھی ہوں شوقین جوس کا. اور کوہر سے چمک کا. جب کوہر گرتی ہے اس میں ایک چمک نظر آتی ہے، دیکھا ہے؟ میں نے تو دیکھی. اللہ اکبر. یہ مختلف صورتیں ہیں جن میں یہ ظاہر ہوتا ہے. کہیں سوز و گزار کا رنگ ہوتا ہے اس میں، کہیں ناز و نیاز کا ہوتا ہے، کہیں راز و ریاض کا بھی ہوتا ہے، کہیں چھوٹوں پہ شفقت کا، بڑوں کے احترام کا، نوع انسان سے محبت کا، ہر فرد سے انصاف کا، ہر شخص کی خدمت، جان و مال کا ایثار کہتے ہیں قربانی کو، نعمت میں شکر، مصیبت میں صبر، تواضع، تسلیم اور خدائی مشیت پر رضامندی.
اس سب میں ڈھل جانا چاہیے اس کو. تو سب روحانیت کے کرش میں ہیں. کوئی وہ والی اللہ بابا والی روحانیت نہیں جو چلتی جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں، وہ روحانیت نہیں. روحانیت وہی ہے جو معاشرے کے بگاڑ کو ختم کر دے. کیونکہ دین اسلام یا انبیاء کو بھیجا اللہ نے کس لیے بھیجا؟ کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہی بھیج دیں گے. اسی لیے بھیجا نا کہ ان کی سب کی اصلاح کر کے ہدایت کی راہ پر ان کو گامزن کر. دیکھیں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف وینہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. اللہ اکبر، کیا بات کہتی. اللہ کے بندے گناہ پہ نادم، عبادت گزار، حمد گو، سیاح، راکع، ساجد، نیکی کے مبلغ، بدی سے مانے اور خدائی حدود کے محافظ ہوتے ہیں. بہت سارے لفظ ایسے آئے جو شاید نہ سمجھ میں آئے، میں سمجھا دیتا ہوں. گناہ پہ شرمندہ ہونا، اگر گناہ ہو جائے تو اس پر اللہ سے معافی مانگ لینا، کیونکہ انسان سے برا. اچھا ایک بات اور بتا دو، یہ جو بڑا مشہور ہے نا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، پلے درجے کی جہالت ہے. یہ پلے درجے کی جہالت لوگ ٹھک سے کہہ دیتے ہیں، کوئی غلط کام کر دیا، یار انسان تو خطا کا پتلا ہے، یہ پلے درجے کی جہالت ہے. یہ پتلا کس کی تخلیق ہے؟ یہ انسان تخلیق کس کی ہے؟ رب کی ہے. رب سے کبھی خطا ہوتی ہے؟ رب سے کبھی خطا ہوتی ہے؟ کبھی خطا نہیں ہوتی رب سے. وہ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. فضول میں بہتان مان دیا یہ انسان خطا، غلطی سے پیدا کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ڈیلیبریٹلی پیدا کیا انسان کو، جان کر پیدا کیا. تو آئندہ یہ لفظ کوئی استعمال نہ کرنا. انسان سے خطا ہوتی ہے لیکن خطا کا پتلا نہیں ہے. یہ تو آپ نے تخلیق میں فرق کر دیا. وہ ایکٹ میں ہے، وہ کردار میں ہے خطا. تو عبادت گزار، اللہ کی عبادت کرنے والے، حمد گو، حمد اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، سیاح، گھومتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی کائنات میں، کیونکہ یہ کائنات آپ کے لیے، آپ اس کے لیے نہیں ہو. جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ کی یہ سب آپ کے لیے ہیں. لیکن آج بگاڑ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس کے لیے ہو گئے، ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. سورج طلوع ہوتا ہے تو سامنے کی طرف سایہ پھینکتا ہے. تو اگر آپ اس کی مخالفت میں چلو گے تو آپ کا سایہ آپ کے پیچھے ہوگا اور ہمیشہ آپ کے پیچھے یہی حال دنیا کا ہے کہ اگر آپ اس کے اینٹی چلو گے جو دنیا بھی رائے تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی. لیکن اگر آپ اس کی طرف بھاگو گے تو پھر وہی مثال ہو گئی کہ سورج پیچھے ہے اور آپ آگے جا رہے ہو، سایہ آپ سے آگے جا رہا ہے، کبھی بھی نہیں پکڑ سکتے آپ اس کو. ہمیشہ کتنی کوشش کر لو، ابھی اس بلب کی روشنی میں دیکھ لو، کبھی آپ ایک قدم بڑھاؤ گے سایہ اور آگے ہو جائے گا، ایک اور بڑھاؤ گے سایہ اور آگے ہو جائے گا. تو یہی حال اس دنیا کا ہے، مردار دنیا کا، کہ اگر اس کے پیچھے بھاگے تو اتنا دوڑائے گی، اتنا کہ تمہیں موت تک لے جائے گی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں بنے گا. لیکن اگر اس کے اینٹی چلے تو ہمیشہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی تمہیں دھوکہ دینے کے لیے. تو ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ دنیا تمہارے پیچھے آئے؟ پتہ نہیں کیا کچھ سوچا تھا لیکن ہو نہیں پائے گا، ابھی جلدی ختم ہو جائے گا بیان. تو یہ میں نے آپ کو بتایا. راکع رکوع کرنے والے کو کہتے ہیں، ساجد سجدہ کرنے والے کو کہتے ہیں، نیکی کے مبلغ یعنی امر بالمعروف، نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اور بدی سے منع والنہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں، اور خدائی حدود کے محافظ. کتنی پیاری بات کہہ دی، اللہ اکبر. جب آپ اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لیا تو اسلام نے جو باؤنڈری بنا دی اس کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تبھی تو آپ ایمان والے ہو. پھر فرمایا
سورہ احزاب آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سنیے کیا فرمایا، وہ مسلمان مرد اور عورتیں دونوں فرما دیا، عورتوں یہ نہ سمجھے کہ اس سے باہر ہے، وہ مسلمان مرد اور عورتیں جو خالص مومن، فرما بردار، راست باز، صابر، خاشع، مقیر، پابند صوم اور شرمگاہوں کی محافظ، دونوں کے لیے یہ مرد اور عورت محافظ اور تسبیح و تحلیل کی گرویدہ ہیں، وہ اللہ سے انعام، مغفرت اور اجر عظیم پائیں گے۔ اب اس میں بھی کچھ مشکل الفاظ آ گئے شاید۔ مومن ایمان والا، جو اللہ کو مانے وہ مسلمان، جو اللہ کی مانے وہ مومن، یہ آسان کر کے سمجھا دیا۔ اور اللہ کی ماننے کے لیے رسول اللہ کی ماننی پڑے گی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ۔ الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔